پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم عظمیٰ زہدی کے ساتھ, اور خواتین ٹائم میں آج ہم حق تلفیوں کے نتائج اور نقصانات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پروفیسر صاحبہ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بات ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن شاید ہم اپنی جان بچانے کے خاطر کہ ہم پرائے معاملے میں کیوں پڑھیں اور ہم شاید اس کے بھی برے بن جائیں گے. جو طاقتور آدمی ہے اس کا کوئی وبال ہمارے سر نہ آ جائے, وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے, یہ سوچ کر ہمیں معلوم ہے اور ہم اس چکر میں جو ہے ان چیزوں میں پڑھ کر جس کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کی مدد نہیں کرتے, جبکہ سرکار کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں گے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو اسے ظلم سے روک دے تو یہ اس کی مدد ہو جائے گی. آپ کو یہ سوال بھی ہم نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ معاشرے میں حق تلفی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو اگر وہ لوگ چلے ہم اب جیسے اگر کسی حد تک کہیں کسی جگہ پر کمزور پڑتے ہیں, تو وہ لوگ جن کا ایک روب دبدبہ ہے معاشرے میں, اثر و رسوخ ہے, اور وہ اس تلفی کو ختم کر سکتے ہیں, تو وہ کیا ایک طرف بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ کچھ آگے بڑھ کے انہیں کچھ کرنا چاہیے؟ جو اس وقت جو ظلم اور فتنہ اور فساد اور بربریت جو بڑھ رہی ہے معاشرے کے اندر, حق تلفی کرنے کا رجحان بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل درست کر رہا ہوں. یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ ایک طرف بیٹھ گئے. اب دیکھیے کہ ایک قوم جس پر عذاب آیا, اس پہ جب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے سب سے پہلے ان لوگوں کو جو اس کہ نیک لوگ تھے اور ایک طرف جا کے بیٹھ گئے تھے, اس قوم کے لوگوں کو روکتے نہیں تھے, سب سے پہلے عذاب ان کے اوپر لے کر جاؤ, اور اس کے بعد جو ظالم ہیں پھر ان کی طرف بڑھو. تو اس وجہ سے کہ اگر وہ لوگوں کو روکتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی. اور ایک سینگ ہے بڑی اچھی, یعنی ایک بہت بڑے مفکر کی, کہ the world suffers a lot not because of the violence of bad people but because of the silence of good. کہ یعنی جو برے لوگ ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے دنیا کے اندر یہ بڑھتا چلا جا رہی ہے, جو ان کی خاموشی ہے. ہاں, یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا جو مصیبتوں کے اندر گھری ہوئی ہے, بلکہ یہ نیک اچھے لوگ ایک طرف جو بیٹھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہے. تو یہ کہ ہمیں ایک تو اس پر بات یہ رکھنی چاہیے اپنے ذہن کے اندر. اب آخری بات, اس کو آپ میسج سمجھ لیجئے, جی آپ اس کو آخری بات سمجھ لیجئے, دریا کو کوزے میں بند کیجئے گا. بہت دن ہو گئے تھے آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی. تو یہ دیکھیے کہ ظلم پر ایک ہم نے بات کی کہ ظلم پر خاموش رہنا جو ہے یہ ظالم کا ساتھ دینا ہے. دیکھیے اب اس کی ابتدا جو ہے ایک گھر سے ہوتی ہے, کہ گھر میں لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں. پہلے کے لوگ جو ہیں وہ فوراً اپنا رول پلے کرتے تھے, ان کا روب اور دبدبہ ہوتا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اب وہ بڑھتے بڑھتے معاشرے کے اندر آیا, پھر ملکوں میں آیا, پھر ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں دنیا اس وقت جو ہے وہ یعنی امن کی تلاش میں لوگ مارے پھر رہے ہیں. دنیا فساد کا یعنی گھر بن چکی ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ حق تلفیوں کا رزلٹ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس لحاظ سے میں صرف یہ بات کروں گی کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں, یعنی کیا ہے کہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, تو پہلا کام تو ہاتھ سے روکنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم کم از کم اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں, اور نہیں تو پھر کیا کریں, اس کو دل میں کم از کم برا تو سمجھیں. یعنی ایمان کے آخری درجے پر بھی اگر ہم نہیں رہیں گے تو پھر بتائیے کہ اس میں ہم کہاں رہیں گے. اور پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے, اور اللہ کے یعنی اس سے عذاب سے ہم بھی نہیں بچ سکیں گے, اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ, بہت خوبصورت گفتگو آج حق تلفیوں کے حوالے سے آپ سے رہی, اور بہت اچھے سوالات ناظرین کی جانب سے بھی آئے. جو پروفیسر صاحبہ کی بات سے جو آخری چیز ہم نے پروگرام کے آخری حصے میں جو نتیجہ اخذ کیا ہے
کہ دیکھیں ظلم تو معاشرے میں ہر دور میں ہوتا رہا ہے، لیکن آج جب ہم بڑی بڑی باتوں پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں میں ہر چیز کے لیے ایک اویئرنیس آ گئی ہے، تو جب ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو وہاں ہم اپنے آپ کو ایک الگ کونے میں کیوں کھڑا کر لیتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ مومن کے لیے ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے ہوئے ہے، اس کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مظلوم کی کسی انسان کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی مسلمان کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو ہم ایک طرف سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ آخری بات عرض کرنا چاہوں گی کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں جب زیادتی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم کمزور ہیں، مظلوم ہیں، اور ہم اس شخص کا مقابلہ، اس کی حق تلفیوں کا، اس کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو مظلوم اور بے کس وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ بے شک ہرگز بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور جب اللہ جس مظلوم کی حمایت کر رہا ہو، جس کی پشت پناہی کر رہا ہو، اس کی فتح میں، اس کی کامرانی میں کون شک کر سکتا ہے، وہ جو ایمان سے محروم ہو۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت اپنی میزبان عظمیٰ زیدی کو خواتین ٹائم سے اجازت دیجیے۔ اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔